تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، آپ ذرا اندازہ کریں کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت کم لوگوں نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا۔ صحابی رسول ہیں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ۔ صلح حدیبیہ کے وقت بہت سارے معاہدات ہوئے تھے، میں سب کی تفصیلات میں نہیں جاتا، آپ نے سنا ہوگا علماء سے۔ صلح حدیبیہ کے وقت مشرکین سے اور اللہ کے رسول سے کچھ معاہدے، کچھ شرائط ہوئے تھے۔ میں ان میں سے ایک معاہدے کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک شرائط یہ تھی کہ اگر کوئی مکے کا مسلمان اپنی قریش کی اجازت کے بغیر، کوئی مکے کا مسلمان اجازت کے بغیر زبردستی اگر مدینے چلا آیا تو مدینے کے لوگوں کو اس مسلمان کو مکے واپس کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی مدینے کا مسلمان غلطی سے بھی مکہ چلا آیا تو مکے والوں کی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ وہ مدینہ بھیجے۔ یعنی اگر کوئی مکے کا مسلمان زبردستی بھاگ جائے گا مدینے تو واپس کرنا پڑے گا، اور مدینے کا کوئی مسلمان مکے آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ مکے رہتے تھے، یہ مسلمان تھے، صحابی رسول تھے۔ ان کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مشرکین مکہ نے ان کو قید کر لیا، ان کو بند کر دیا، اور آپ جانتے ہیں اتنی وزندار بیڑیاں اب حضرت ابو بصیر کے ہاتھ میں اور پیر میں ڈالی کہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بیڑیوں کا بوجھ بھی نہیں سنبھال سکتے تھے۔ یہاں تک کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اس قید سے آزاد ہو کر، یعنی قید کو توڑ کر، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ہاتھ میں اور پاؤں میں زنجیر بندھی ہوئی تھی، بھاری بھرکم زنجیر، اسی طرح مدینے آنے لگے۔ اور روایت میں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ جو زنجیر جو پیر اور ہاتھ میں کڑا تھا، اس کا وزن اتنا بھاری تھا کہ حضرت ابو بصیر جس راستے سے گزرتے تو اس کے بھاری بھرکم وزن کی وجہ سے حضرت ابو بصیر کے ہاتھ اور پیر کٹ گئے تھے، اسی طرح خون نکل رہا تھا، اور حضرت ابو بصیر مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یہ منظر دیکھنے لائق نہیں تھا، جو راستے سے جس گلی سے حضرت ابو بصیر گزرتے اس گلی میں خون حضرت ابو بصیر کا نظر آتا۔ اس طرح کرتے کرتے کئی دنوں کا سفر کر کے بھوکے پیاسے حضرت ابو بصیر مدینے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ میں کسی طرح آزاد ہوا، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا کہ اب تو میں بارگاہ رسالت میں پہنچ گیا، مجھے سکون ہو گیا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت ابو بصیر جیسے ہی پہنچے، دیکھا ہاتھ سے پیر سے خون بہ رہا ہے، ہاتھ اور پیر میں کڑا اور زنجیر بندھی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ میں مکے سے بھاگ آیا۔ اتنا کہنا تھا، تبھی مکے کے دو سپاہی اللہ کے رسول کے پاس بھی آ گئے۔ اے محمد، آپ کا یہ معاہدہ ہمارے درمیان طے ہے، اگر کوئی مکے کا مسلمان زبردستی مدینے آ جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، ایک لمحے کے لیے سوچیں، جس کا کلمہ پڑھا، جس کے لیے اتنی اذیتیں برداشت کی، اتنا مار کھایا، اتنی تکلیفیں برداشت کی، کسی طرح اس جیل سے رہا ہو کر حضرت ابو بصیر مدینے پہنچے کہ اب مجھے نہیں واپس جانا پڑے گا۔ لیکن اللہ کے رسول نے حضرت ابو بصیر کی طرف دیکھا، ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن میں نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے تجھے واپس جانا پڑے گا۔ کیا سوچو اگر ہم اور آپ ہوتے، کیا دل نہیں ٹوٹ جاتا؟ کیا دل نہیں ٹوٹتا کہ جس کے لیے اتنی مصیبتیں کھائیں، اتنی مصیبتیں اور اذیتوں کا پہاڑ توڑا گیا، آج اس کے پاس آیا ہو تو وہ بھی ہمیں واپس کر رہا ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ دونوں سپاہی حضرت ابو بصیر کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ حضرت ابو بصیر پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے، اور یہ روایت کوئی ہوائی روایت نہیں ہے، بلکہ سعد طبقات الکبریٰ امام محمد ابن سعد نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے۔ مڑ مڑ کر حضرت ابو بصیر دیکھتے رہے، اللہ کے رسول کی آنکھ میں آنسو تھے۔ اللہ کے رسول نے اپنی دعا کے ہاتھ اٹھائے، مولا ابو بصیر تیرے لیے جا رہا ہے، تو ہی اس کا محافظ بننا، تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملعول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ رسول پاک دعا کر رہے ہیں، مولا تیرے لیے جا رہا ہے ابو بصیر، اس کا محافظ بھی تو ہی بنے گا۔ اور زور بلند آواز میں کہا جب دور ابو بصیر چلے گئے، اے ابو بصیر ایک وقت آئے گا میرا پیغام تجھ تک ضرور پہنچے گا۔ حضرت ابو بصیر چلے گئے، جب اوجھل ہو گئے آنکھ سے تو جو مشرکین کے دو سپاہی تھے انہوں نے تانا دینا شروع کیا، دیکھ تو محمد عربی کا کلمہ پڑھتا تھا، آج تو نے انہیں واپس کر دیا، تو ان کا کلمہ پڑھنے چلا تھا، تو بڑی ان کی باتیں کیا کرتا تھا، بڑا ان پر ناز کیا کرتا تھا، ان کے لیے مار کھایا کرتا تھا، خون ان کے لیے بہایا، آج تو ان کے پاس آیا اور انہوں نے بھی تجھے واپس کر دیا۔ خوب کان بھرنا شروع کیا۔ حضرت ابو بصیر کو ایک غصہ آیا، ہاتھ اٹھایا، ایک تھپڑ اس سپاہی کے اوپر مارا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے نادان اب تو میرا یقین کامل اور بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ اپنے وعدے کا بڑا پابند ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میرا یقین اور میری استقامت اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد کوئی وعدہ خلافی نہیں ہوتی، بلکہ میرے مصطفیٰ وعدے کا بڑا پکا ہے۔ اب تو مجھے اور استقامت مل گئی۔ سبحان اللہ تھپڑ مارا اور تلوار نکالی، ایک سپاہی کو وہیں قتل کر دیا، دوسرا ڈر کے مارے بھاگ گیا۔ حضرت ابو بصیر نے عرض کیا اپنے منہی میں، مکے جاؤں گا تو وہ لوگ مجھے ماریں گے اور مدینے جاؤں گا تو وعدہ خلافی ہوگی۔ حضرت ابو بصیر جنگل میں نکل گئے اور اسی طرح جنگل میں رہتے رہتے کئی سال گزر گئے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو بصیر دن میں کھیتی کرتے اور رات میں پہاڑ کی طرف چڑھ جاتے اور مدینے کی طرف رک کر کے یہ انتظار کرتے، یا رسول اللہ آپ کا پیغام کب آئے گا، کب آپ کا پیغام آئے گا۔ حضرت ابو بصیر کئی سال گزر گئے، حتیٰ کہ ابو بصیر کا بیماری لاحق ہوئی، ایک بیماری مبتلا ہو گئے، طبیعت علیل ہوئی۔ کچھ صحابہ کرام مکے سے بھاگ کر حضرت ابو بصیر کے پاس بھی آ گئے تھے۔ ارشاد فرمایا اے ابو بصیر اب تیری موت کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ یقین کامل تھا کہ اب تک مجھے دنیا کی کوئی طاقت موت تک نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابو بصیر میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا، جب تک رسول پاک کا پیغام میرے قریب نہ آ جاتا دنیا کی کوئی طاقت مجھے مار نہیں سکتی۔ یہ میرا یقین کامل کہتا ہے۔ حضرت ابو بصیر پہاڑ پر انتظار کرتے، روز رات میں مدینے کی طرف رک کر کے یہی انتظار کرتے، حتیٰ کہ ایک دن وہ آیا کہ حضرت ابو بصیر نزع کے عالم میں پہنچ گئے، بالکل حتیٰ کہ ہلنے کی بھی طاقت نہ تھی۔ کسی نے کہا کہ اب وقت حضرت ابو بصیر کا آ گیا ہے، حتیٰ کہ ابو بصیر ہلنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ دو صحابی حضرت ابو بصیر کے پاس آئے، اے ابو بصیر چل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا، سبحان اللہ، بلاوا آئے گا مصطفیٰ جان رحمت سے، پیغام آئے گا۔ وہ حضرت ابو بصیر جس کے اندر ہلنے کی بات کرنے کی طاقت نہیں تھی، جیسے ہی دو صحابی کو دیکھا حضرت ابو بصیر اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور زور زور سے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ یا رسول اللہ میں حاضر ہوا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا زنجیریں جس کے لیے کھائیں، خون جس کے لیے بہایا، مار جس کے لیے کھائیں، لیکن اس کے باوجود قرآن صحابہ کو کیا کہتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تمہارے اوپر وہ مصیبتیں نہیں آئی۔ اتنی مصیبتیں اگر کسی کو دے دیا جائے تو بندہ کب زندہ رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ سے اصل میں یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے، لیکن ہمارا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ ہمیں کسی چیز کوئی نصیحت ہمیں اثر نہیں کرتی۔